رمضان المبارک کا مہینہ اللہ جل شانہ کی فضل سے اور اللہ کا احسان، اللہ جل شانہ ہمیں آپ کو روزہ رکھنے کی توفیق دے رہے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کا نزول ہوا، بلکہ نہ صرف یہ کہ قرآن کا بلکہ باقی بھی جتنی آسمانی کتابیں ہیں، اور رمضان المبارک ہی میں اللہ جل شانہ نے اپنے مختلف نبیوں اور پیغمبروں کو بھیجیں۔ پھر اس کے پہلے 10 دن رحمت کے ہوتے ہیں، اگلے 10 دن مغفرت کے ہوتے ہیں، اور پھر آخری 10 دن جہنم سے خلاصی کے۔ پہلے 10 دن رحمتوں کے کہ اللہ کی رحمت اپنے بندوں کی طرف بہت خاص طریقے سے متوجہ رہتی ہے۔ وہ لوگ جو سارا سال گناہوں میں اپنی زندگی گزارتے ہیں، اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزارتے ہیں، اس مہینے میں آ کے وہ بھی روزہ رکھنے لگتے ہیں۔ ایک آدمی جو تمام ہر قسم کی برائی میں مبتلا ہے، اس مہینے کے تقدس میں آ کے تو وہ اپنے آپ کو ان برائیوں سے حتی الامکان روک لیتا ہے، پھر روزہ رکھتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے، کیونکہ اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، نہیں کر سکتے تم کوئی نیکی جب تک ہماری مرضی نہ ہو، نہیں بچ سکتے جب تم کسی ایسی برائی سے جب تک ہماری مرضی نہ ہو۔ تو اللہ کی رحمتوں کا یہ عشرہ میرے سامنے ایک حدیث مبارکہ ہے، یہ میں سب سے پہلے اپنی ذات کو سنا رہا ہوں، یہ میں اپنے آپ کو سامنے رکھتے ہوئے، اپنی ذات کو کسوٹی پر رکھتے ہوئے یہ حدیث پڑھ رہا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی سنیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ روزہ آدمی کے لیے ڈھال ہے، روزہ آدمی کے لیے ڈھال ہے جب تک اس کو پھاڑ نہ ڈالے، جب تک کہ وہ اس کو پھاڑ نہ ڈالے۔ فائدے میں حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ اپنے وقت کے بہت بڑے شیخ الحدیث تھے، فرماتے ہیں کہ ڈھال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آدمی ڈھال سے اپنی حفاظت کرتا ہے، اسی طرح روزے بھی اپنے دشمن شیطان سے، روزے سے بھی اپنے دشمن شیطان سے حفاظت ہوتی ہے۔ جیسے انسان اپنے ڈھال سے حفاظت کرتا ہے، ویسے ہی اپنے سب سے بڑے دشمن شیطان سے روزہ انسان کی حفاظت کرتا ہے۔ ایک روایت میں آیا کہ روزہ حفاظت ہے اللہ کے عذاب سے، دوسری روایت میں ہے کہ روزہ جہنم سے حفاظت کرتا ہے۔ یعنی آدمی، کیونکہ روزے کی حالت میں آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے روکتا ہے، اس وجہ سے اللہ کے غضب سے اور اللہ کے عذاب سے اس کی حفاظت ہوتی ہے۔ ایک روایت میں وارد ہوا ہے کہ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روزہ کس چیز سے پھٹ جاتا ہے؟ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ اور غیبت سے، جھوٹ اور غیبت سے۔ ان دونوں روایتوں میں اور اسی طرح اور بھی متعدد روایات میں روزے میں اس قسم کے امور سے بچنے کی تاکید آئی ہے، اور روزے کا گویا ضائع کر دینا اس کو قرار دیا گیا ہے کہ آدمی جھوٹ اور غیبت میں ملوث ہو۔ ہمارے اس زمانے میں روزے کے کاٹنے کے لیے، ہم آج کل روزہ کاٹنے کے لیے کہ کسی طریقے سے وقت کٹ جائے ہیں یا بھوک کا ٹائم کٹ جائے، آپس میں خوش گپیاں مارتے ہیں، اس اوائی توائی میں ہم کسی کا لوگوں کا ذکر شروع کر دیتے ہیں، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں عورتیں آپس میں بیٹھ کے فلاں ایسی ہیں، فلاں ایسی ہیں۔ کچھ لوگ غیبت کا مطلب نہیں سمجھتے۔ میں نے ایک صاحب، ہم اپنے ایک بزرگ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک صاحب نے کسی کا قصہ شروع کیا اور کہا، حضرت میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، اس میں ان کی کوئی برائی نہیں ہے، لیکن یہ میں بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ تو وہ ہمارے جو شیخ تھے انہوں نے ان کو روک دیا، کہا غیبت میں برائی کرنا ضروری نہیں ہے، کسی کی بھی بات کسی کے پیچھے کی جائے یہ غیبت ہے، اس کے منہ پہ کرو، کسی کی بھی بات کسی کے۔ میں یہ سوچتا ہوں، ایک دن میں نے بیٹھ کے یہ بات سوچی تو میں نے کہا کہ یار واقعی، جیسے میں فرض کریے میں آپ سے کہوں کہ یار بات سنو، وہ اس کو جانتے ہو، اتنا کہنا ہی اب آپ اپنے آپ سے پوچھئے، اپنے آپ سے بات کیجئے کہ اگر اتنی سی ہی کوئی بات کوئی یہ کہے آپ کے بارے میں کسی اور کو، یار تو اس کو عامر کو جانتا ہے اور آپ عامر صاحب ہیں، تو آپ کو کتنا عجیب لگے گا یار، یہ آپ کو بات ہی بڑی عجیب لگے گی، پتہ نہیں میرے بارے میں کیا بات کرنے والے ہیں۔ تو کسی کی بات کسی کے پیچھے کرنا ہی غیبت ہے ایک دفعہ۔ اور غیبت کتنا بڑا برا گناہ ہے کہ ایک دفعہ کسی کی بات، اچھا ہاں،
یہ واقعہ سنانے سے پہلے آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ اور کسی کے پیچھے اس کی برائی کرنا جو ہے وہ تو ہے ہی خیر اللہ کے نزدیک بہت بری بات، کیونکہ اللہ جل شانہ کی منشا کچھ اور ہے، یہ سمجھنے کی کوشش کریں غیبت کیوں ایک بری چیز ہے۔ کیونکہ اللہ جل شانہ عالم الغیب ہے، میری آپ کی ساری برائیوں کو جانتے ہیں۔ اللہ جل شانہ عالم الغیب ہے، میری آپ کی ساری برائیوں کو جانتے ہیں، لیکن لوگوں سے چھپا رکھی ہیں، پردہ ڈالا ہوا ہے ستار العیوب ہونے کی وجہ سے۔ اللہ ستار العیوب ہے، گناہوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے۔ اب ہماری جو اچھائیاں ہیں، ہم میں سے بہت سارے، تو میرے جیسے تو بہت سارے ایسے ہیں جن میں کوئی اچھائی ہی نہیں ہے، پھر اگر کچھ لوگ ایسے ہیں جن میں کوئی اچھائی ہے تو اللہ جل شانہ اپنے فضل سے ان کی ایک دو اچھائیاں، کسی میں ایک دو ہی اچھائیاں ہوتی ہیں بس، ان کی وہ اچھائیاں خود اٹھا کے لوگوں پر آشکارا کر دیتے ہیں، لوگوں کو بتا دیتے ہیں۔ تو لوگ کہتے ہیں واہ واہ یہ کیسے اچھے آدمی ہیں، واہ واہ بھائی کتنے نیک آدمی ہیں، واہ جی کتنے نمازی ہیں، واہ جی کتنے سخی ہیں۔ اللہ کی منشا یہ ہے، تو اللہ کی منشا یہ ہے کہ میرے بندوں کی جو گناہ ہیں ان پر، جو میرے بندوں کی کمیاں ہیں ان پر پردہ آ جائے، اور جو ان کی اچھائیاں ہیں وہ ان کی پیٹھ پیچھے لوگ ان کا ذکر کریں۔ یہ اللہ جل شانہ کو پسند ہے، اسی وجہ سے اللہ جل شانہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے بندے بھی ایسا ہی کریں، وہ لوگوں کی پردہ پوشی کرنے سے بچیں تاکہ لوگوں کے گناہ دوسروں کے سامنے نہ آئیں، اور ان کی اچھائیوں کا ذکر کریں تاکہ لوگوں کے دل میں ان کی محبت اور ان کی عظمت بیٹھے۔ اگر کسی دو مسلمان کی آپس میں ہلکی سی چپکلش ہو اور آپ ان کے درمیان دوستی کرانے کے لیے تھوڑا بہت جھوٹ بھی بول دیں تو شریعت نے اس کو بھی ناجائز نہیں قرار دی۔